قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی نے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیا تو 70 لاکھ کا ثواب، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہا تو 70 گنا اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے روزے دار کہ جس کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں اس مبارک مہینے کے، جس کا آج پہلا دن ہے۔ سمجھ لیں کہ عیدوں کی عید ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس کے لیے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک پورا سال لگا جس کی سجاوٹ میں، جنت کے سجانے میں، کیوں؟ ماہ رمضان کی خاطر۔ تو مسلمان کو کتنی خوشی، تو سارے فائدے تو ہمارے لیے، ہماری مغفرت کا سامان ہونے جا رہا ہے، ہمیں جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے ہیں، یہ سارا کچھ ہماری خاطر ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، بہت مختصر وقت ہے، صرف 30 دن کا یہ مہمان ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے اس کی قدر ہوگی۔ ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ غفلت میں جیسے پہلے وقت گزر رہا تھا ایسے ہی وقت گزرتا رہے گا۔ اور خصوصاً 3 اوقات بڑے اہم ہوتے ہیں رمضان میں۔ ایک تو یہ فجر کا ٹائم، برکتوں والا ٹائم ہے، جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کے صبح کے وقت میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ تو یہ برکتوں والا، رزق تقسیم ہونے والا ٹائم ہے، عبادت والا وقت ہے، لیکن زیادہ لوگ اس وقت کو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سونا ہو تو اشراق چاش پڑھ کے سو جانا چاہیے، لیکن یہ وقت غفلت میں، برکتوں والا وقت سوتے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے۔ سونے کا کوئی اور ٹائمنگ، کوئی اور ایسا شیڈول رکھ لیں۔ ہمارا پورے سال کا یہ ایک معمول ہوتا ہے، فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اور ہم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کرتے ہیں، اور دعا ہوتی ہے، سورہ یاسین شریف، فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے، روزانہ لنگر کا اہتمام ایصال ثواب کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تو رمضان میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن اشراق الچاشت پڑھ کے خوش نصیب لنگر کھاتے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے نمازیوں میں انتقال کر گئے، محلے میں انتقال کر گئے، جتنے بھی جاننے والے ہیں، مسجد میں تعاون کرنے والے ہیں، جو کہتا ہے کہ میرے والدین کو بھی دعا میں یاد رکھیں، میرے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، تو ان سب مرحومین کے لیے روزانہ فاتحہ کا سلسلہ الحمدللہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ مسجد میں تعاون کرنے والوں کے لیے آٹومیٹیکلی روز ہی دعا ہوتی ہے، تو یہ روزانہ کا معمول ہے۔ تو انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اب تو نیکیوں کی قدر اور بڑھ چکی ہے، نیکیوں کا ثواب اور زیادہ ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اور نوافل جو ہیں، خاص کر تہجد کے نوافل، اس میں تو بالکل ہم سستی نہ کریں۔ تہجد کا جو فائدہ ہے، فضیلتیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ کئی احادیث ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے تہجد۔ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل کچھ جو بھی پڑھیں، وہ تہجد نہیں ہے۔ سونے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ تہجد ہے، اور کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، حضور سے 8 بھی ثابت ہیں۔ اس میں قرات کا اختیار ہے، جو چاہیں پڑھیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ عربی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر
اللہ کے لیے نماز پڑھے یعنی تہجد پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طرح سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ تو نرم ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم بستر ملے گا، کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ تو اس طرح اور تہجد کی بڑی فضائل ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتی ہے تہجد کی نماز۔ نیک لوگوں کا طریقہ ہے تہجد ادا کرنا۔ اسی طرح اشراق و چاشت، جس کا وقت ابھی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہوگا۔ اشراق کے فائدے، جو نماز فجر باجماعت ادا کرے، جیسے ابھی ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اسے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ عمرہ بھی کرنا ہو تو 2.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے کم سے کم اکانومی پیکیج، اور وہ بھی 15-20 دن کی مشقت اور اتنی محنت، گھر سے دور رہنا، اور پھر بھی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، کتنی اس میں غلطیاں ہو جائیں۔ حج کرنا ہے تو 12-13 لاکھ دے کے مہینہ 1.5 مہینہ وہاں گزار کے اتنی مشقتوں کے بعد پھر بھی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، کتنی غلطیاں ہو جائیں، کتنے دم پڑ جائیں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا عمل کر رہے ہیں، خرچہ کچھ نہیں ہو رہا، لاکھوں نہیں دینا پڑ رہا، بس تھوڑا فجر پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، بیٹھے رہنا ہے، ذکر و اذکار۔ یہ ہمارا ابھی ذکر و اذکار ہی چل رہا ہے، علم دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، نیکی کی دعوت، یہ بھی ذکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ تو فجر پڑھ کے ذکر و اذکار کے لیے جو بیٹھا رہا، اس نے پھر اشراق کی نماز ادا کی، تو اس کے لیے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں، یعنی جہاں نماز پڑھی تھی، بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہے، جھاگ کتنی سمندر کی، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، وہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں جو اپنے مصلی میں بیٹھا رہا، اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یعنی مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر کرنے یا علم دین سیکھنے سکھانے یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے، صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر اور اشراق و چاشت کے درمیان خیر کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد، 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو ضحیٰ کبریٰ سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چاشت، جیسے اشراق کے 2 نوافل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت اشراق، اس کے بعد فوراً 2 رکعت چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو اس کا وقت بھی وہی ہے، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد جب اشراق پڑھ لیں تو چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کوشش کریں، اور رمضان میں جب بھی موقع ملے صلاۃ التسبیح کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ پھر ہے اوابین کی نماز، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، مغرب کی 3 رکعتیں فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک نیت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیجیے، اس میں اتحیات، درود ابراہیم، دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ، یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیے۔ 6ٹھی رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہوئی، باقی 4 نوافل ہیں۔ تو یہ ہے اوابین، یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہے تو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں۔ ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے پڑھیں یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا زیادہ افضل ہے۔ تو یہ نمازیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کم از کم یہ 3 نمازیں، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین، یہ ہماری مس نہ ہو۔ ہاں، مزید پہ جتنی ہمت ہے نوافل ادا کرتے رہیں، خوب عبادت کریں اس مہینے میں۔ پھر ایک اور ثواب کمانے کا اور جہنم سے آزادی پانے کا اور بہت کچھ پانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اسے ان کے برابر ثواب ملے گا، یعنی روزہ داروں کے برابر۔ بالفاظ اگر 100 لوگوں کو افطار کروایا تو 100 لوگوں کے روزے کے برابر 100 روزوں کا ثواب افطار کروانے والے کو۔ اب بالفاظ اس نے ایک کھجور سب کو دی، 100 بندے ایک کھجور سب کو دے دی، 100 کھجوریں، اب ایک کھجور تقریباً 8-10 گرام کی ہوتی، 100 کھجوریں بھی دے دی، 100 روزوں کا ثواب اس کو مل گیا، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دیا، یہ ثواب اس کے لیے۔ ہاں، جو پیٹ بھر کر کھلائے اس کے تو پھر ثواب کی اور
انتہائی نہیں۔ تو یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے ہاتھ ملانے کا ہر ایک کو خواہش ہے، ہونی چاہیے، فرشتوں کے سردار ہمارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ ملایا؟ کیونکہ ہمیں فیل تو ہوگا نہیں کہ ہمیں ٹچ کر رہے ہیں، جیسے ہم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں محسوس ہوتا ہے، اب فرشتے ہاتھ ملائیں گے تو نہیں محسوس ہوگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کے آنسو بہتے ہیں اور دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہم سے مصافحہ کیا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ مصافحہ کریں گے؟ جو بندہ روزہ افطار کر رہا ہے۔ کسی کو ایک بزرگ سے افطار کرا دیا، جبرائیل علیہ السلام کو مصافحہ مل جائے، اور کیا چاہیے؟ یہاں کسی منسٹر سے، وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کے لیے کتنا کچھ کیا جاتا ہے کہ چلو میری تصویریں بن جائیں گی، ذرا ٹوٹر ہو جائے گی۔ فرشتوں کے سردار سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے صرف کسی کو افطار کروانے کے بدلے میں، تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک اور فضیلت کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ ایک اور فضیلت ہے، گناہ معاف ہو جائیں، ہم سارے یہی چاہتے ہیں ہمارے گناہ بخشے جائیں اور آگ سے نجات مل جائے، جہنم کی آگ سے، ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ اس کے لیے آسان سا نسخہ ہے، ہم مسلمانوں کو افطار کرنا ہے۔ حدیث مذکور میں افطار کی عظیم فضیلت بیان ہوئی، جس سے یہ بات بخوبی معلوم ہوئی کہ حق جل شانہ اس مبارک مہینے میں بندوں کی مغفرت اور بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کسی بہانے میرے بندے بخشے جائیں، یہ جہنم سے آزاد ہو جائیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، میرے بندے جنت میں چلے جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ تو بخشش کے بہانے ہمیں مل رہے ہیں، لیکن اب کوئی نہ بخشوائے خود کو تو پھر بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ آج سے شروع کر دیں، آج سے ہی کھجوریں لے کے تقسیم کریں، دیگر جو بھی ہو سکے۔ زیادہ چونکہ کھجور سے ایک عام رواج ہے، لوگ پانی سے افطار کرتے ہیں یا پھر کھجور سے افطار کرتے ہیں، تو کئی کو ذہن بنا ہوتا ہے کہ صرف کھجور ہی سے کرنا ہے تو یہی پہلے کرنا ہے، بعد میں پانی پینا، جس سے کر لیں ہو جاتا ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے، پانی سے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کھجور سے کر لیں۔ تو بہرحال کھجور کا ایک سنت بھی ہے، ایک روٹین بھی لوگوں کی چل رہی ہے، تو ہمیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایک کھجور دے دیں، زیادہ دے دیں، جتنی حسب توفیق ہے۔ اور ابھی تک کسی نے اگر اپنے لیے تو لے ہی لی ہوں گی، ہاں تقسیم کرنے کے لیے نہیں لی ہوں گی، تو پھر سوچتے کہ بازار کیسے جائیں گے، رش بہت زیادہ ہے تو کیا کریں، تو قریب سے کہیں سے لے لیں، ادھر سے بھی باہر سے اسٹال سے مل جائیں گی کھجوریں۔ تو یوں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ہدف بنا لیں کہ روز میں اتنے بندوں کو روزانہ افطار کرواؤں گا۔ یہاں بھی انشاءاللہ افطاری کا سلسلہ ہم کریں گے، روزانہ افطار کا سلسلہ ہر سال ہی ہوتا ہے، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ جتنے نیکیوں کے مختلف ذرائع ہیں، اپنی بخشش کروانے کے ذرائع ہیں، یہ سارے ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے، کسی طرح ہم بخشے جائیں، ہم آگ سے آزاد ہو جائیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے، حدیث پاک میں روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ اس مہینے کی، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ رمضان یہ رمز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا اسے جب پانی جم رہا تھا اس کو جمادی الاولیٰ کہا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات جو بھی جاری ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر بند نہیں ہوتے، پھر آخری رات ہی بند ہوتے ہیں۔ آج رات کو کھل گئے، آخری رات تک کھلے رہیں گے،
جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، آج کا روزہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہم پہ کہ ہم ابھی اپنے کاموں میں لگ جائیں، کوئی سو جائے گا، کوئی اپنے کام کاج پہ چلا جائے گا، ہماری توجہ بھی نہیں ہوگی اس طرف کہ ہمارے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہم اپنے کام لگے ہو، ہم سو رہے ہیں پھر بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اتنا اللہ کا کرم کہ ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں ہے کہ ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے۔ بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے، بغیر مانگے مغفرتیں مل رہی ہیں، بغیر مانگے جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، بغیر کچھ مانگے ہم پہ چھما چھم اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی محبت میں ہی خوشی میں عبادت کرنی چاہیے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے روزے دار، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا کہ ایک تیز رفتار عربی گھوڑا 500 سال تک اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے، اتنا بڑا درخت۔ ٹھیک کیسے ملے گا؟ سجدے کے بدلے میں، ہر سجدے کے بدلے میں ایک درخت۔ کتنے سجدے ہم تراویح میں کرتے ہیں، باقی ہم نمازوں میں کتنے سجدے کرتے ہیں، اس کا حساب لگا لیں اللہ کا کتنا کرم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو میرے سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، کیا قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو ہم نے یہ مزدوری کرنی ہے، اس کے بدلے ہمیں اجر مل رہے ہیں، اور اجر بھی اتنا ملنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں خود ہی اجر دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو اجر ملتا ہے نا کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ اس کا فرمایا کہ بس روزہ میرے لیے نا، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اور کچھ روایت میں کہ اس کا انا اجزا، اس کا اجر میں ہی ہوں۔ یعنی باقی نیکیوں سے تو کہتے ہیں جیسے موتی ملتے ہیں تو اس سے موتیوں والا ملتا ہے۔ محمود بادشاہ تھا، موتی اس سے گر کے بکھر گئے تو اس نے کہا موتی چنو، جتنے باقی تھے غلام انہوں نے موتی چننا شروع کر دیے۔ ایاس محمود آگے چلتا گیا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا ایاس پیچھے بھی چل رہا ہے، موتی نہیں چن رہا۔ کہا محمود تم ایاس تم موتی کیوں نہیں چن رہے؟ سارے موتی چن رہے۔ کہا جن کو موتی چاہیے تو موتی چن رہے، مجھے موتیوں والا چاہیے، جسے خود موتیوں والا مل جائے، انا اجزا بہ، جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ تو اس کی جزا اللہ پاک نے فرمایا میں خود ہی دوں گا، یا فرمایا اس کی جزا میں ہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو ہم نے اس رمضان میں خوب مزدوری کرنی ہے تاکہ ہمیں آخر میں اجرت ملے، ہمیں اس مزدوری کا بدلہ ملے، اور مزدوری ٹھیک کی ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خاری اور بھلائی کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ جنہوں نے روزہ رکھا ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی اتنا ہی ملے گا، افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے کہ ایک تو ہم خود روزہ رکھتے ہیں، پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اتنی مشقت کے بعد ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک ہے روزہ کسی اور نے رکھا، ہمیں مفت کا ثواب مل گیا۔ 100 بندوں کو، 1000 بندوں کو روزہ افطار کرا دیا۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو روزانہ سینکڑوں کو، ہزاروں کو افطار کرواتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور ایسوں کو پھر اللہ بے حساب عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیوں کے علاوہ ان کو رزق بھی بے حساب ہی ملتا ہے۔ اور لوگوں کی روٹین ہے، ہر رمضان میں دسترخوان بچھا دیتے ہیں، روڈوں پہ جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور لوگ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنے حسب توفیق افطار کروانا چاہیے، اس میں حصہ ڈال لیں، ایک دن کی افطاری اپنے ذمہ لے لیں، پورا مہینہ افطار کرواتے رہیں، بس جس انداز میں ہمارے ذریعے سے لوگ افطار کرتے رہیں تب ہمیں مفت کا ثواب ملتا رہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہمیں ہر معاملے میں صبر کرنا ہے۔ کوئی لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو آگے سے کہنا ہے میں روزے سے ہوں، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کسی سے کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اس مہینے میں رزق اللہ پاک بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، افطار کروانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے افطار کروائے، یعنی افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو افطاری کروائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ثواب ہے، یہ جو بیان ہوئی تو اس کے لیے ہے جو 2 گھونٹ پانی سے افطار کروا دے، 1 گھونٹ پانی سے یا دودھ کے 1 گھونٹ سے یا 1 کھجور سے افطار کروا دے، یہ تو سارا ثواب اس کے لیے ہے۔ اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب پیٹ بھر کر کسی کو کھلانا تو کتنا کھا لیتا ہے، 1-2 روٹی کھا لے گا، تھوڑا سا کھانے کھا لے گا، تھوڑا سا کسی کو کھلا کے حوض کوثر سے بے حساب مل جائے، حوض کوثر کے جام وہ بھی پیٹ بھر کے مل جائیں، جس کے بعد پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگنی، کیونکہ وہ پانی پی کے حوض کوثر والا حضور کے ہاتھوں سے پی کے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ ہاں جنت میں جو کچھ پیئیں گے وہ صرف مزے کے لیے، وہ انجوائے کرنے کے لیے پیا جائے گا، پیاس کے لیے نہیں، پیاس تو یہیں ختم ہو جانی ہے۔ تو اگر ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے، کسی ہم مسلمان کو پیٹ بھر کے افطاری کروا دیں، بہت سستا سودا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایک تو حوض کوثر سے پیے گا جو پیٹ بھر کر افطاری کروائے گا کسی کو، اور اس کے بعد وہ پھر جنت میں بھی داخل ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی 10 دن رحمت ہے، درمیانی 10 دن مغفرت ہے، آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر تخفیف کرے، کم کام لے اس مہینے میں، اللہ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں: اللہ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد یہ بھی کثرت سے کریں، اور استغفر اللہ، استغفار یہ بھی کثرت سے کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ دن بھر ان چیزوں کی کثرت کریں۔ جو حدیث پاک ابھی بیان ہوئی ہے اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کے بار بار استغفار، یعنی خوب توبہ استغفار کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔
اللہ اکبر، ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے اور جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس کو ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ مہینہ آ کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس آ گیا، ہمیں نہیں کہیں جانا پڑا۔ کعبے میں وہاں جانا پڑتا ہے نا، مکے میں جانا ہے، ٹکٹ لینی ہے، اتنا سفر کرنا ہے۔ کعبہ بلا کے دیتا ہے، رمضان آ کے دیتا ہے۔ گویا وہ کنواں ہے، یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان جو ہے یہ دریا ہے، یا وہ کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش ہے، بارش ہر جگہ برس جاتی ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، اس میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے۔ ماہ رمضان کے اندر تو ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ہر وقت ابھی عبادت کا سلسلہ نہیں، سحری سے لے لیں، صبح تہجد کی سعادت جنہوں نے خوش نصیبوں نے ادا کی وہ عبادت، اس کے بعد ذکر و اذکار کیا ہوگا، عبادت سحری کی ہے تو سحری عبادت، نماز فجر ادا کی تو عبادت، فجر کے بعد بیٹھ کے یہ عبادت، اس کے بعد جا کے چاہے سوئیں، چاہے اپنے کام کاج کریں، آفس جائیں، کاروبار کریں، وہ عبادت۔ سونا بھی عبادت، پورا دن عبادت، نمازیں، تراویح، نوافل، ذکر و اذکار، یہ تو ہے ہی عبادت نا۔ سونا اور اپنا ذاتی کام کرنا یہ بھی عبادت۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ ہی عبادت ہے، ہر سیکنڈ عبادت ہے، یہاں تک کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت۔ تو رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے، اور جب گندا لوہا صاف ہو کے مشین کا پرزہ بن جاتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے قابل کر دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے، رمضان میں مرنے کی دعا کرنی چاہیے، رمضان میں جو مر جائے اس سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، قبر کے سوالات سے بچت ہو جائے، بغیر امتحان دیے پاس ہو جائے، بغیر الیکشن لڑے کو سلیکٹ ہو جائے، بغیر امتحان کے پاس ہو جائے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ قبر کے امتحان میں جو پاس ہو گیا تو آگے پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی پاس ہونا ہے اس نے اس امتحان میں، امتحان ہی نہیں ہونا، ایسے ہی پاس ہو جائے گا، اگلے گریڈ میں چلا جائے گا۔ اگلا گریڈ وہاں یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو بغیر کچھ کیے، بغیر پیپر دیے، بغیر کوئی سختی ہوئے، بغیر منکر نکیر کے سخت سوالات کے جوابات دیے جنت کی کھڑکی مل جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو رمضان میں مرنے والا بھی خوش نصیب ہے۔ تو رمضان میں عذاب سوالات قبر نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیات میں یعنی دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور زیادہ اس کا چانس ہے کہ 27 شب کو ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوئے، تو معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی، گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے یا اپنے ہمزاد شیطان ہمزاد کے بہکانے سے گناہ کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا، یعنی سحری اور افطاری میں جو کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ قیامت میں رمضان قرآن اور روزہ دار کی شفاعت کریں گے، رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے سے
دن میں کھانے پینے سے روکا، قرآن عرض کرے گا 11 مہینے سے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے، ہر سائل کو عطا فرماتے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں، گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان ہی کا نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام صراحتاً نہ نام ہے نہ ایسے فضائل ہیں۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام آیا ہے، عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا نام قرآن میں آیا ہے، صحابہ میں صرف سیدنا زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، یعنی افطار کر کے، افطار جیسے ایک گھونٹ پانی پی لیا روزہ افطار کیا، یا ایک کھجور کھا لی روزہ افطار کیا، اب یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے، دعا قبول۔ لیکن اس وقت جو کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوک ہوتی ہے اور پھر اس میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں دعا بھول جاتے ہیں، وہ ہے ایک تو صبر کا موقع ہے کہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے تو بندہ صرف افطار کر کے ایک کھجور کھا کے پانی پی کے دعا شروع کرتے ہیں، اس وقت تو بالکل حملہ ہو چکا ہوتا ہے کھانے پہ اور افطاری پہ، تو وہ وقت ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، جو مانگے اس ٹائم ملے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اس ٹائم ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون، را۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے تو ان 5 انعامات کا وہ مستحق ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ ہم جو تفسیر سنتے ہیں اس میں 22 پارے ہمارے مکمل ہو گئے تھے، 23واں پارہ یہ ہمارا شروع ہو چکا تھا، سورہ یاسین کی ہم تفسیر سن رہے تھے، تو انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم سورہ یاسین کی آگے مزید اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔